نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 2 ایسے جہنمی ہیں جن کا عذاب میں نے بھی نہیں دیکھا. مطلب اتنا سخت عذاب ہے ان کا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں، یعنی جابر حاکم. اب حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کا حاکم، کسی ادارے کا حاکم، ملک کا حاکم، کسی چھوٹے موٹے انسٹیٹیوٹ کا حاکم. حاکم حاکم ہے، جس کے پاس ایک انسان کے اوپر بھی حاکمیت کرنے کا حق آ گیا نا، وہ حاکم ہے. اور اگر وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، چاہے وہ ایک فیملی کا آنر یعنی ایک باپ ہی کیوں نہ ہو. اور دوسرا وہ عورتیں جو مٹکنے والیاں ہیں، مردوں کو مائل کرنے والیاں ہیں، چست لباس پہننے والیاں ہیں، اور ان کے سر بختی اونٹوں کی مانند ہے. یہ بڑی واضح قسم کی حدیث ہے جس میں میرے معاشرے کی تقریباً ینگ جنریشن کی لڑکیاں سرایت کرتی ہیں. مٹکنے والیاں، بعض میں نے ایسی بچیاں بھی دیکھی برقع پہن کر، تو برقعے کو باقاعدہ یہاں سے بیلٹ لگا کر تو ایسا اپنے آپ باڈی کی ایسی شیپ دیتی ہیں کہ مجبور ہو جاتے ہیں مرد ان کو دیکھنے کے لیے بھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، عورتیں کہتی ہیں مرد ہمیں نہ دیکھیں. خدا را مرد اگر عورت کو نہیں دیکھے گا تو پھر تم لوگ کرو گے کیا دنیا میں؟ اللہ نے ایک نیچرل فینومینا رکھا ہے کہ مرد کو عورت اٹریکٹ کرتی ہے. اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ شادی کرتا ہے، اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ عورت کے ساتھ تعلقات بناتا ہے. اٹریکشن ہی نہیں ہوگی، مرد تم عورتوں کو گھاس ہی نہ ڈالیں تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا کا دستور چلے؟ مرد کی یہ فطرت بنائی ہے اللہ نے، مردوں کو مائل کرنے والی. اب ہر وہ عورت جس کا انداز مردوں کو مائل کرنے والا ہو، جو لباس گندا پہنتی ہو. اب دیکھیں چست لباس تو چست ہوتا ہے. چست تو یہ ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ ایک تنگ لباس پہننے کا ایک رواج آیا تھا. اب تو آدھا آدھا جسم ننگا ہونے کا رواج. مسلمان گھروں کی بیٹیوں کی شادیاں، ان کی میں ویڈیوز وغیرہ میرے سامنے آتی ہیں، میں نے دیکھی ہیں. آدھے آدھے پیٹ ننگے، کمر ننگی، بازو ننگے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اور باقی یہ حجاب کے بارے میں تو آپ سب لوگوں نے ہی دیکھا ہوگا. لڑکیاں ایک جوڑا بناتی ہیں یہاں پیچھے اونچا سا، اور اس کے اوپر حجاب لیتی ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اونٹ کی کوہان. غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.